السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بہشتی زیور کے آج کے سبق میں ہم بچوں کو دینے کے بیان میں مسئلہ نمبر 2 پڑھنے لگے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اگر باپ نہیں ہے تو پھر اس کا دادا اپنے بیٹے یا پوتے کو کوئی چیز دینا چاہے تو بس وہ اتنا کہہ دے کہ میں نے یہ چیز تجھے دے دی، تو یہی بات صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر باپ دادا نہ ہو تو اس وقت ماں بھائی وغیرہ بھی اگر اس کو کچھ دینا چاہیں تو وہ بچہ ان کی پرورش میں بھی ہو تو اس کے کہہ دینے سے بھی وہ بچہ مالک ہو گیا، کسی کے قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3، جو چیز بھی ہو اپنی اولاد کو برابر دینا چاہیے، لڑکا لڑکی سب کو برابر دیں۔ اگر کبھی کسی کو کچھ زیادہ دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جسے کم دیا اس کو نقصان دینا مقصود نہ ہو۔ اگر ایسی کوئی غلط سوچ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، کم دیا جا سکتا ہے، کسی کو زیادہ دینا چاہے تو زیادہ دیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 5، بلکہ مسئلہ نمبر 4 دیکھیں کہ جو چیز نابالغ کی ملکیت میں ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس بچے ہی کے کام میں لگانی چاہیے، کسی اور کے کام میں اس کو لگانا جائز نہیں ہے۔ خود ماں باپ بھی اپنے کام میں نہ لائیں، نہ کسی اور بچے کے کام میں لائیں۔ مسئلہ نمبر 5، اگر ظاہر میں تو بچے کو ایک چیز دے دی آپ نے، مگر آپ کو یقیناً معلوم ہے کہ منظور ماں باپ کو دینا ہے، مگر اس چیز کو حقیر سمجھ کر بچے ہی کے نام سے دے دیا تو ماں باپ کی ملک ہے، وہ جو چاہیں کریں۔ پھر اس میں بھی دیکھیں گے کہ اگر ماں کے تعلق والوں نے دیا ہے تو ماں کا ہے، اور اگر باپ کے تعلق والوں نے دیا ہے تو وہ باپ کا بنتا ہے۔ مسئلہ نمبر 6، اپنے نابالغ لڑکے کے لیے کپڑے وغیرہ بنوائے تو وہ لڑکا مالک ہے، یا بالغ لڑکی کے لیے کوئی زیور وغیرہ بنوا لیتے ہیں تو لڑکی اس کی مالک ہو جاتی ہے۔ اب ان کپڑوں کا یا اس زیور کا کسی اور لڑکے یا لڑکی کو دینا درست نہیں ہے، جس کے لیے بنوائے ہیں اسی کو دیں۔ البتہ اگر بنواتے وقت صاف کہہ دیا تھا کہ یہ میری ہی چیز ہے، مانگے کے طور پر تمہیں دیتا ہوں، تو وہ جس نے بنوائی ہے اسی کی وہ چیز رہے گی۔ اکثر دستور ہے کہ بڑی بہنیں بعض وقت چھوٹی بہنوں سے یا خود ماں اپنی لڑکیوں سے دوپٹہ وغیرہ مانگ لیتی ہے، تو اس چیز کا ذکر ہو گیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر مانگ لیا تو بھی یہ درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 7، یہ بڑے پیچیدہ مسائل ہیں، ان کو بالخصوص جو مستورات ہیں وہ بھی ضرور ان کو سمجھیں۔ مسئلہ نمبر 7، جس طرح خود بچہ اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا، اسی طرح ماں باپ کو بھی نابالغ اولاد کی چیز دینے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر ماں باپ اس کی چیز کسی کو بالکل دے دیں یا تھوڑی دیر کے لیے دے دیں یا کچھ دنوں کے لیے تو اس کا لینا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر ماں باپ اگر ماں باپ اس کو یہ چیز کسی کو بالکل دے دیں یا کچھ دیر کے لیے تو یہ ماں باپ کا دینا بھی درست نہیں ہے۔ البتہ اگر ماں باپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے اور بہت مجبوری ہے اور بھی کہیں سے نہیں مل سکتی تو ماں باپ وہ مجبوری کے وقت اپنی اولاد کی چیز لے سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 8، ماں باپ وغیرہ کو بچے کا مال کسی کو قرضہ دینا بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ خود قرض لینا بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک چیز اگلا بیان ہے کہ آپ نے ایک چیز کسی کو دی، پھر آپ نے وہ چیز اس سے واپس لے لی، تو اس کے بارے میں یہ بیان ہے۔ مسئلہ نمبر 1، کچھ
آپ نے کسی کو دیا اور پھر اس سے لے لیا تو یہ بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی واپس لے لے اور جس کو دی تھی وہ بھی اپنی خوشی سے دے دے تو اب پھر وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ مگر بعض باتیں ایسی ہیں جن سے پھیر لینے کا بالکل اختیار نہیں رہتا۔ مثلا آپ نے کسی کو بکری دی، اس نے کھلا پلا کر خوب موٹا تازہ کیا اور پھیر لینے کا اختیار اب نہیں ہے، یا کسی کو زمین دی، اس نے گھر بنایا، باغ بنایا، تو اب پھیر لینے کا اختیار نہیں ہے، یا کپڑا دینے کے بعد اس نے کپڑے کو سی لیا یا رنگ لیا یا دھلوایا تو اب بھی پھیر لینے کا اختیار تمہارے پاس نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2، تم نے کسی کو بکری دی، اس کے 2-1 بچے بھی ہو گئے بکری کے، تو پھیر لینے کا اختیار ابھی باقی ہے، لیکن اگر پھیر لے تو صرف بکری پھیر سکتے ہیں، وہ بچے اس کے آپ نہیں لے سکتے۔ مسئلہ نمبر 3، دینے کے بعد ایک چیز آپ نے کسی کو دی، اس کے بعد دینے والا یا لینے والا کوئی مر جاتا ہے تو تب بھی اس کو پھیرنے کا اختیار نہیں رہتا۔ دینے کے بعد اگر دینے والا اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے یا لینے والا اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو پھیرنے کا اختیار نہیں رہتا۔ مسئلہ نمبر 4، تم نے کسی کو کوئی چیز دی، پھر اس کے بدلے میں تم نے کوئی چیز اس نے بھی تمہیں دے دی اور کہہ دیا کہ لو یہ عوض ہے، تم یہ لے لو، تو بدلے دینے کے بعد اب اس کو پھیر لینے کا اختیار نہیں ہے۔ البتہ اگر تم نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ اس کا عوض میں دیتے ہیں تو وہ اپنی چیز اس کو ابھی تک پھیرنے کا اختیار ہے، اور تم بھی اپنی چیز اس سے واپس پھیر سکتے ہو، بشرطے کہ کیا نہ ہو، عوض کا لفظ استعمال نہ ہوا۔ جی، مسئلہ نمبر 5، بیوی نے اپنے میاں کو یا میاں نے اپنی بیوی کو کچھ دیا تو اس کے پھیر لینے کا اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے ایسے رشتہ دار کو کچھ دیا جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے اور وہ رشتہ ہے بھی خون کا، جیسے بھائی، بہن، بھتیجا، بھانجا وغیرہ، تو اس سے پھیر لینے کا اختیار نہیں ہے۔ اور اگر قرابت اور رشتہ تو ہے لیکن نکاح حرام نہیں ہے، جیسے چچا زاد، پھوپھی زاد، بہن، بھائی وغیرہ، یا نکاح تو حرام ہے لیکن نسب کے اعتبار سے قرابت نہیں ہے، یعنی وہ رشتہ خون کا نہیں ہے بلکہ دودھ کا رشتہ ہے یا کوئی اور رشتہ ہے، جیسے دودھ شریک بھائی بہن ہوتے ہیں، یا داماد ہے، ساس ہے، سسر وغیرہ ہیں، تو ان سب سے پھیر لینے کا اختیار اس کے پاس باقی رہتا ہے۔ مسئلہ نمبر 6، یہ جتنی بھی صورتیں بیان ہوئی ہیں نا کہ جن میں پھیر لینے کا اختیار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بھی پھیر دینے پر راضی ہو جائے جس کو آپ نے وہ چیز دی ہوئی ہے، اس وقت پھیر لینے کا اختیار ہے، لیکن گناہ اس میں بھی ہے۔ اور اگر وہ راضی نہ ہو اور نہ پھیرے تو بغیر قاضی کے فیصلے کے زبردستی پھیر لینے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر زبردستی بغیر قاضی کے فیصلے کے پھیر لیا تو پھر یہ مالک نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ان تمام مسائل کا ہمیں صحیح شرح صدر نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔